السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی تلاش۔ ناظرین، آج عید کا دوسرا دن ہے اور آج ہم موجود ہیں سید مظفر حسین شاہ صاحب کے رہائشگاہ میں، ان کے گھر میں موجود ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس وقت جو موجودہ حالات جا رہے ہیں، اور خاص طور پر ان سے جانیں گے کہ یہ عید کیسے گزارتے ہیں، کیا پچھلی عید بہتر تھی یا اس سال کی جو عید ہے، جو مہنگی ترین عید ہے، وہ جو ہے وہ بہتر ہے یا خوبصورت ہے۔ تو پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے جے کے نیوز پلیٹ فارم پہ یہ دوسری مرتبہ ہمیں انٹرویو دے رہے ہیں، اور ان کا پہلا جو انٹرویو تھا انتہائی وائرل ہوا تھا، لوگوں نے بڑی تعداد میں دیکھا تھا اور ناظرین نے بڑا اس کو سراہا تھا اور اس پر بڑے اپنے ریمارکس دیے تھے، بڑے کمنٹ دیے تھے۔ سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سر کیا کہنا چاہیں گے کہ عید کا جو صورتحال ہے اور اس پر کیا کہنا چاہیے، پھر ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ پاک پہ جو تمام امت مسلمہ کے لیے باعث رحمت ہے۔ طیب صاحب، سب سے پہلے آپ کو عید مبارک، اور ماشاءاللہ آپ اعتکاف کے اوپر بیٹھے تھے۔ خالق کائنات سے میری دعا ہے خالق کائنات آپ کی عبادات کو قبول اور منظور فرمائے۔ آپ بہت اچھے ہیں، جب بھی آپ مجھے کہتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کو انکار نہیں کرتا، کیونکہ میں پاکستان کا ایک تو عام شہری ہوں، لیکن موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے میں آج اسحاق ڈار پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، کہ پاکستان میں اسحاق ڈار کے کچھ سہولت کاروں نے اسحاق ڈار کے لیے جب راستوں کو صاف کیا تو یہاں پاکستان میں اسحاق ڈار کے کچھ چیلے ویلے اور چیلیوں ویلیوں نے، کچھ لفافاؤں نے اور کچھ لفافیوں نے رات کو پاکستان کے ٹیلی ویژن اسکرین پر چیخ چیخ کر اپنے گلوں کو پھاڑ دیا۔ انہوں نے کہا، دیکھو ڈار ابھی پاکستان میں انٹر نہیں ہوا، ڈار کے ڈر کی وجہ سے ڈالر اتنا ڈر گیا کہ ڈار کے ڈر کی وجہ سے ڈالر نے ڈر کر اپنے ہی پروں کو کاٹ دیا۔ یہ نکٹو پیٹ کا پٹو اسحاق ڈار عرف مارتھا پہلوان جب پاکستان میں انٹر ہوا تو اس نے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جہاں تک آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے طیب صاحب، یقین کیجئے کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو غریب تر غریب تو وہ بیچارہ ہو ہی گیا ہے، لیکن اب لوگوں کے بچوں کے گھر میں بل بلاتے رونے کی آوازیں آئیں گی بک سے۔ میں نے آج تک ایسی گورنمنٹ نہیں دیکھی۔ یہ دیکھیں پیچھے انہوں نے آٹے دیا ہے، اس میں آپ نے دیکھیں کہ کس طریقے سے عوام کو انہوں نے ذلیل کیا ہے۔ صرف ان کے جو مشیر ہیں اور ان کے وزیر مشوریات میں ان کو کہوں گا، جو انہوں نے وزیر مشوریات ہیں انہوں نے غلط مشورے دیے ہیں اور اس طریقے سے عوام کو ذلیل کیا ہے تاکہ یہ مہنگائی پہ کوئی بات نہ کر سکے۔ تو میں نے پچھلے آپ کے غالباً پروگرام میں مجھے یاد آ رہا ہے میں نے ایک بات کی تھی، وہ یہ کہی تھی کہ ہمارے ملک کے چاروں ستون ہیں، فوج، عدلیہ، سیاستدان اور میڈیا۔ میڈیا تو بالکل مہنگائی پہ بات ہی نہیں کرتا۔ آج کا ریٹ آپ نے دیکھا مرغی کا کیا ریٹ ہے۔ دیکھیں، معیشت ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور معیشت پہ اس 20% مافیا نے جس طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم 80% عوام کا یہی رونا ہے۔ اگر یہ 20% مافیا اپنے اقتدار کے لیے اپنے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ہم 80% عوام کو جس 20% مافیا نے ہمیں ٹکڑوں میں طیب سب تقسیم کیا، کیا ہم 20% عوام اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ میں آپ کو اپنی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را دیکھیں، ہمارے پاس یہ الیکشن نہیں کرواتے، انہیں پتہ ہے کہ الیکشن ہو گئے تو ہمارا برا حال قوم نے کرنا ہے۔ تو شاہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں، ہم خود سپریم کورٹ میں کور کرتے رہے، ہم دیکھتے رہے ہیں سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے 14 مئی کو الیکشن کرائیں، ابھی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ فل بینچ کے جو ہے وہ بنانے کے لیے استدعا کر رہی ہے، درخواستیں کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے وہ بضد ہے، وائلیشن کر رہی ہے سپریم کورٹ کے آرڈرز کی، اور ایک بار نہیں متعدد بار کر چکی ہے۔ اب نواز شریف کا خبریں چلا رہے ہیں کہ وہ سعودی فرمان رواں شاہ سلمان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور سرکاری پروٹوکول کے ساتھ کر رہے ہیں، پورا پی ٹی وی دکھا رہا ہے، پورا میڈیا اس پر دکھا رہا ہے۔ عام عوام کو نہ صرف عید پر، نہ صرف رمضان پہ اور نہ کوئی عید پر کوئی بڑا ریلیف ملا ہے، عوام کو یہ لوگ کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں، الیکشن سے رائے فرار کیوں ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر بات یہ ہے کہ یہ عوام کے لیے تو آئے ہی نہیں ہے نا، یہ صرف انہوں نے جو چوریاں کی ہیں، انہوں نے چکاریاں کی ہیں، انہوں نے جو اپنے قرض معاف کروانے کے لیے آئے، عوام کے لیے انہوں نے سال میں کیا کیا؟ عوام کو اس مہنگائی کی دلدل میں پھینک دیا ہے کہ عوام، ہم لوگ اپنی روٹی روزی کے لیے ترس رہے ہیں۔ کاروبار ٹوٹل انہوں نے بند کر دیا ہے، کاروبار کا کوئی ہے ہی نہیں۔ جہاں پہ کوئی اس ٹائم مزدور سے پوچھیں، مستری سے پوچھیں، مزدور سے پوچھیں، ایک ریڑھی والے سے پوچھیں، ہر بندہ پریشان حالت میں ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ گیم جب تک یہ نہیں کریں گے، یہ صرف گیمر ہیں، یہ گیم کرتے ہیں، یہ عوام کے لیے تو نہیں آتے نا، عوام کو تو یہ بے وقوف بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس دن میں نے تو ٹی وی بہت کم دیکھتا ہوں، لیکن اس دن میں نے دیکھا اتنے بڑے بڑے اشتہار انہوں نے
करोड़ों रुपए के दे रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर, और इनके जो लफाफे और लफाफी हैं रात को इनकी तारीफ़ें कर करके अपने गलों को फाड़ रहे हैं। सर, आवाम के पास इनके मंसूबा कोई है ही नहीं, ना ये आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं तैयब साहब इसी तरह मैं आपसे कहता हूँ कि आप माशाल्लाह इतना हार्ड वर्क हैं, इतना काम करते हैं, आपकी मेहरबानी आप दोबारा मेरे पास आए। एक तो मैं आपसे मिलकर मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है। खुदारा मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस गरीब की आवाज़ को इन अवान वालों तक पहुँचाएँ। इनको कहें हमारी जान छोड़ दें। हमें भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम सियासतदान नहीं हो। तुम आईएमएफ से कर्ज़े लेते हो, कर्ज़े हम अवाम उतारते हैं। कभी अवाम से पूछा कि हम कर्ज़ लेने के लिए जा रहे हैं? ये अवाम कहाँ से, गरीब आदमी कहाँ से देगी? इसलिए तैयब साहब मेहरबानी करके इनसे मैं तो इनके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करता सर। शाह साहब, ये थोड़ा सा बताइएगा कि इस ईद में हमारे जो सीनियर एंकर पर्सन है अरशद शरीफ साहब शहीद, उन्होंने जो है वो हमसे रुखसत हो गए हैं और उनके बगैर हम ईद गुजार रहे हैं। अब तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से या रियासत पाकिस्तान की तरफ से कोई संजीदा जो है सुप्रीम कोर्ट को कोई FIR या कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं पेश की गई जिससे वो सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन कर सके, या जिससे वो जो जवेरिया सिद्दीक साहिबा हैं या उनकी जो एहलिया हैं या उनके जो ख़ानदान हैं उनको मुतमईन कर सके। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में एक सीनियर एंकर को इंसाफ मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा? क्यों नहीं कीनिया गवर्नमेंट से पूछा जाता? अभी तक वो पुलिस अफसरान उसी तरह धंधे जो है वो घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इसके पीछे भी नवाज शरीफ और उनकी जो कर कारगंद है या उनकी जो सहूलतकार है उनका हाथ है इस कत्ल के पीछे भी? देखिए जी, जहाँ तक अरशद शरीफ शहीद का तल्लक है, मैं बहुत उस सहाफ़ी को मैं पसंद उससे करता था। वो ऐसा हमारे पास वो ब्रांड था कि मैं कह रहा हूँ कि उसकी कमी हम सहाफ़त में, आप भी सहाफ़ी हैं, लेकिन उसकी कमी हम लोग पूरी नहीं कर सकते। उसने जितनी आवाज़ उठाई है सिर्फ़ अपनी आवाम के लिए उठाई है। उसका कत्ल प्रदेश में जो हुआ, उस बेचारे को जिस तरीके से मारा गया है, जिस तरीके से आप इससे मुझसे आप बेहतर समझते हैं क्योंकि आपका मीडिया के साथ ताल्लुक़ है। मैं तो आम पाकिस्तान का शहरी हूँ, लेकिन मेरी तरह का हर शहरी उसके इस कत्ल में बराबर का, मैं हम लोग दुख में बराबर के शरीक हैं। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि खालिक़ कायनात उनके बच्चों को सब्र अता करे, उनकी वालिदा को सब्र अता करे। देखिए, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उस जन्नत को इस दुनिया में उजाड़ा गया। उसकी बीवी है, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं एज़ ए पाकिस्तानी, मैं एज़ ए हम शहरी, मेरे तमाम दुख, दर्द अरशद शरीफ और अरशद शरीफ की शहीद वालिदा के लिए सर है। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए। सर, आखिर में बताइएगा कि ईद, आप भी थोड़ा सा प्रॉपर्टी से आपका तल्लुक़ है, कैसा जा रहा है इस वक्त प्रॉपर्टी का निज़ाम? और क्या समझते हैं कि काम ठप होकर नहीं रह गया? अभी आपने इंटरव्यू में भी शुरू में बताया कि जब से ये PDM की गवर्नमेंट आई है, जो चाहे वो प्रॉपर्टी वाले हों या कोई काम शहरी हो या पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास हो, सब इस महंगाई से जो है वो तंग है। और इस हुकूमत से तो ख़ास तौर बहुत तंग है, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसको इन्होंने तबाह करके ना रख दिया हो। एक जो लंगर खाने इन्होंने वो भी बंद की। तो आखिर में लंगर खाने पर भी आप थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, और थोड़ा सा अपने जो प्रॉपर्टी है उस हवाले से थोड़ा सा नाज़रीन को कुछ बताइए। सर, प्रॉपर्टी का तो काम बिल्कुल ठप हो गया। मैं यकीन करें, मैं 4-5 महीने से अपने ऑफिस के किराए में अपनी जेब से दे रहा हूँ। प्रॉपर्टी का तो काम की आप बात ही ना करें। तो प्रॉपर्टी देखिए, इंसान को जब खाने के लिए नहीं मिलेगा, जब उसके अपने बच्चों की फ़ीसों के लिए नहीं होगा, अपने बच्चे उसके हर, मैं परेशान अगर हूँ तो ज़ाहिर है कि घर का हर फ़र्द इस टाइम परेशान है। प्रॉपर्टी की तो आप प्रॉपर्टी तो बिल्कुल ठप हो गई ना। पहले लोग अपने घर का किचन पूरा करेंगे या कोई चीज़ खरीदेंगे। यकीन करें, इस टाइम सबसे ज़्यादा जो है ना, मुझे दुख सबसे ज़्यादा होता है जो रेंट पे, जो लोग किरायों पे रहते हैं, जिनके अपने घर नहीं हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हद से ज़्यादा वो परेशान हैं। देखें, बंदा फ़ीसें बच्चों की अदा करे या घर का किचन के लिए सौदा सल्फ बंदा लेके आए, उधर से निकलते हो तो आगे बिजली के बिल आ जाते हैं। बिजली के बिल जो इन्होंने बिजली जो बढ़ा दी है, इन्हें ये नहीं पता कि हमारी आवाम के पास इतना कुछ है कि बिजली का बिल कहाँ से देंगे। लेकिन जब आवाम के पास पैसा ही नहीं है, उसको इतनी महंगाई के दलदल, ये मैं कह रहा हूँ कि ये पत्थर दिल लोग हैं, इन्हें कोई आवाम का एहसास नहीं है, बिल्कुल इन्हें कोई आवाम का एहसास नहीं है। तो आपने जहाँ तक सेहत कार्ड की बात की है, देखें, सेहत कार्ड एक इमरान खान गवर्नमेंट ने जो दिया था, बहुत अच्छा उसका काम था, बहुत अच्छे तरीके से लोग जो है ना उससे फ़ायदा उठा रहे थे। और पहली बार किसी गवर्नमेंट ने आवाम के लिए इतना बड़ा पैकेज दिया, तकरीबन 7 से लेकर 10 लाख रुपए का पैकेज दिया है। और सेहत कार्ड मुझे भी मिला है, मैं क्यों कहूँ, मुझे भी सेहत कार्ड मिला है।
لیکن لنگر کھانے کی جو پناہگاہ تھی وہ ایک اتنا اچھا تھا کہ دن میں مزدور کام کرتا تھا، رات کو اس کو کھانا بھی ملتا تھا اور عزت سے اس کو بستر بھی ملتا تھا اور وہ سوتا بھی تھا۔ یہ 2 کام عمران خان نے بہت اچھے کیے ہیں، اور میں خان صاحب سے کہتا ہوں، خان صاحب ماشاءاللہ آپ نے تو پوری قوم کو آپ نے بھی ویسٹ کوٹ اور وہ پہنا ہوا ہے، اور خان صاحب کھیڑیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں مارکیٹ میں، کہ آپ کے دور میں تو ماشاءاللہ سستی تھی، تو آج تو بہت مہنگی ہو گئی ہیں۔ میں خان صاحب کے لیے میرا یہی پیغام ہے۔ بہت بہت شکریہ مظفر شاہ صاحب جی، ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، اور عید کے دوسرا دن جیسا کہ اس وقت جاری ہے، اور تمام لوگ اپنے عزیز و رشتہ دار کے ساتھ جو ہے وہ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ مظفر شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کھیڑیاں جو ہیں وہ بہت مہنگی ہو گئی، اور خان صاحب کو جو ایک لاسٹ میں میسج دیا اور پیغام دیا، یا میں ان کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ان کا جو کلپ ہے وہ خان صاحب نے واچ بھی کیا تھا، دیکھا بھی تھا، اور اس کلپ کو اتنا وہ وائرل ہوا تھا کہ خان صاحب نے ابھی حال ہی میں ٹکٹ تقسیم کیے ہیں، اور نظریاتی کارکنان کو انہوں نے دیے ہیں۔ میجر طاہر صادق جیسے ایک بڑے میجر نام کو جو ہے وہ ٹکٹ نہیں ملا، اور اس پر ابھی نظر ثانی بورڈ انہوں نے تشکیل دے دیا ہے، امید ہے کہ ان کو آگے جا کر مل جائے گا۔ لیکن میں مظفر صاحب کو یہ بتا رہا ہوں کہ خان صاحب نے ان کا کلپ وہ دیکھا تھا، اور وہ کلپ سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، ہر جگہ بڑا وائرل ہوا تھا، اور وہ خان صاحب تک بھی پہنچا تھا، اور انہوں نے بھی واچ کیا تھا کہ کارکنان جو ان کے ورکر ہیں، جو عام شہری ہے، وہ ان سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، یا ان سے وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، تو وہ خان صاحب تک پہنچا، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جن کی آواز تھی کہ اس بار جو ٹکٹ ہیں وہ نظریاتی کارکنان کو ملنے چاہیے، اور جو پی ٹی آئی کا پرانا فیس ہے اس کو ملنے چاہیے، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب پتھر کو بھی ٹکٹ دے دیں گے تو عوام جو ہے وہ اس پر لبیک کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو کچھ اگر اس حوالے سے بھی کچھ کمنٹ کرنا چاہے تو لاسٹ کر سکتے ہیں آپ۔ میں اپنے خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خان صاحب آپ بہت اچھے ہیں۔ میں پھر سر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے کارکن کی بات کو سنتے ہیں، کیونکہ بولنا تو آپ نے سر ہمیں سکھایا ہے، ہم بولتے ہیں۔ تو میں تو اللہ سے دعا گو ہوں کہ سب سے پہلے اللہ آپ کو صحت دے، آپ کو تندرستی دے، کہ آپ کی عمر کو دراز کرے۔ ہم تمام پاکستانیوں کے لیے دعائیں ہم ہمیشہ آپ کے لیے کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، بہت بہت شکریہ جے کے نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ ناظرین ہمارا جو وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ شکریہ۔